الاسلام دین الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دین الاسلام دین الاسلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام میں گزشتہ سلسلے میں ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قربانیوں سے متعلق سنا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قربانیاں دیکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کس طرح مکہ معظمہ میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا. بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر نجاشی بادشاہ کے دربار میں پناہ لینے کی اجازت دے دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف چلے جاؤ، وہ بہت رحم دل ہے اور انصاف پسند بادشاہ ہے. اس بادشاہ کا نام اصحمہ تھا اور اسے نجاشی کہا جاتا تھا. یہ جو بادشاہ تھا یہ بہت ہی انصاف پسند بادشاہ تھا، رحم دل بادشاہ تھا اور بالآخر یہ مسلمان بھی ہو گیا تھا. اس کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی. اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. ان ہجرت کرنے والوں میں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ بنت رسول سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم دونوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس گھرانے نے اسلام کے لیے پہلی ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے. رات کی تاریکی میں ان 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. جب یہ لوگ جدہ کی بندرگاہ شعیبہ پر پہنچے تو وہاں پر حسن اتفاق سے ایک کشتی حبشہ کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑی تھی. ان لوگوں کو آدھے دینار فی سواری کے حساب سے ان کو سوار کر لیا گیا اور یہ وہاں سے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب کفار مکہ کو پتہ چلا یہ قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچے، لیکن یہ اللہ کے بندے، یہ دین خدا کے مسافر وہاں سے ہجرت کر کے روانہ ہو چکے تھے. اسی سال ماہ رمضان المبارک میں نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ حرم کعبہ میں تشریف لے گئے. وہاں پر آقا علیہ السلام نے کفار قریش کا ایک بہت بڑا مجمع دیکھا اور اس مجمع میں آقا علیہ السلام نے سورہ نجم کی تلاوت کرنا شروع فرما دی. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیات کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے، جہاں پر سجدے کا ذکر آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ کیا. جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کو دیکھ کر دوسرے کفار بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے. یہ بات جب حبشہ کے مہاجرین کو پتہ چلی تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید کفار مکہ مسلمان ہو چکے ہیں. 3 مہینے امن اور سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے کے بعد کچھ لوگ یہ خبر سن کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب مکہ کے بالکل قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی. پھر بھی کچھ لوگ بڑے بڑے لوگوں کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی زوجہ کے ساتھ واپس آ چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی واپس آئے، لیکن آپ کو کسی نے پناہ نہیں دی. اسی طرح آپ پھر واپس تشریف لے گئے. ان کفار نے بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر دوبارہ یہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. اب کی بار 83 مرد اور 18 عورتوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دوبارہ ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بغیر پھر جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، تمہاری یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے. جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا فحسبنا اللہ ورسولہ، تو ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ دونوں پھر دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے. اب کی بار حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے. جب یہ لوگ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے ان کا بڑا احترام کیا، ان کے لیے امن اور سکون کے ساتھ جگہ مہیا کی. کفار مکہ کو جب پتا چلا کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو وہاں پر ایک لشکر تیار کر کے ہم لوگوں پر حملہ نہ کر دیں، اس خیال کے تحت ان لوگوں نے حبشہ کی طرف نجاشی بادشاہ کے دربار میں 2 لوگوں کو بھیجا. یہ 2 لوگ وہ تھے جو سیاسی امور کے ماہر تھے، جو بات کرنے کے بہت زیادہ ماہر لوگ تھے. ایک عمر بن عاص اور دوسرا عبداللہ بن ربیعہ. یہ دونوں لوگ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور نجاشی کے دربار میں جا کر انہوں نے ایک قیمتی عربی گھوڑا نجاشی کو پیش کیا، ایک ریشمی جبہ نجاشی کو دیا، اور اس کے جو بڑے بڑے درباری تھے ان کو عالی شان قیمتی تحفے دیے. تحفے دینے کے بعد اپنے ساتھ کر لیا اور جا کر نجاشی سے کہا اے بادشاہ، تمہارے ملک میں ہمارے علاقے سے کچھ لوگ آ گئے ہیں جو ہمارے مجرم ہیں، جو ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں. بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں ان لوگوں سے بلا کر گفتگو کرتا ہوں. ان لوگوں کی، ان کفار مکہ کی حتی الامکان کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طرح بادشاہ ان لوگوں کو اپنے دربار میں نہ بلائے، لیکن بادشاہ انصاف پسند تھا، ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی طرف سے ترجمان مقرر ہوئے. نجاشی بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیارے انداز سے ان لوگوں کو، بادشاہ کو اور اس کے درباریوں کو اپنا احوال بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، ہم بدکاری کرتے تھے، ہم حرام کھاتے تھے، ہم سود کھاتے تھے، ہم چھوٹوں پر ظلم کرتے تھے، غریبوں پر ظلم کرتے تھے، لوگوں کے مال ناحق قبضہ کر لیا کرتے تھے. اے بادشاہ، اللہ نے ہم میں ایک رسول ہمیں میں سے مبعوث فرمایا جس کے نسب کو بھی جانتے ہیں، جس کے حسب کو بھی جانتے ہیں. اس طرح آقا علیہ السلام کے اوصاف نجاشی بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے. نجاشی بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے رسول پر نازل ہونے والا کلام مجھے سناؤ. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی. نجاشی بادشاہ نے جب قرآن پاک کی تلاوت سنی تو قرآن کی برکت سے ایسا اس پر اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کے درباری وہ بھی رونے لگے. بالآخر نجاشی بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم جاؤ اور سکون کے ساتھ رہو. یہ جو کفار کی طرف سے 2 لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے پھر نجاشی بادشاہ کے کان میں کہا کہ بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نسبت برا عقیدہ رکھتے ہیں. چنانچہ نجاشی بادشاہ نے پھر دوبارہ ان کو بلوایا. یہ لوگ پھر دوبارہ حاضر ہوئے. نجاشی بادشاہ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے عرض کی کہ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. نجاشی بادشاہ نے کہا تم نے کیا سنا ہے؟ آپ فرمانے لگے ہم نے یہ سنا ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ جو کنواری مریم کے شکم اطہر سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے یہ بات سنی اور سن کر کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں۔ اس نے زمین سے ایک تنگا اٹھایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے جو بیان کیا ہے اس تنکے سے بھی کم یا زیادہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اگر مجھے سلطنت کے بادشاہت کے کام نہ ہوتے میں خود ان کے قدموں میں حاضر ہوتا۔ بہرحال حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نجاشی بادشاہ نے اپنا بیٹا نبی پاک علیہ السلام کے پاس روانہ کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ پھر نجاشی نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو آقا علیہ السلام کے پاس روانہ کیا۔ ان 70 آدمیوں کو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس غزوہ خیبر کے موقع پر جبکہ مسلمانوں نے قلعہ خیبر کو فتح کر لیا تھا وہاں پر حاضر ہوئے۔ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ صبح صبح شکار کے لیے نکل جاتے اور واپس آ کر سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر تشریف فرما ہے۔ ابو جہل اس جگہ سے گزرا تو یہ دیکھ کر غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام خاموش رہے۔ اس خاموشی سے چڑھ کر یہ اور غصے میں آ گیا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام زخمی ہو گئے لیکن اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ واپس آ کر خانہ کعبہ میں کفار کے مجمع میں آ کر بیٹھ گیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں اور آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، جنہوں نے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس اعتبار سے دونوں رضائی بھائی بھی ہیں۔ امیر حمزہ جب واپس آ رہے تھے تو ابو جہل کی لونڈی نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے بھتیجے کو آج ابو جہل نے مارا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر غصے میں حرم پاک میں گئے اور ابو جہل کے ایک ایسی زوردار طریقے سے کمان سر پر ماری کہ اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ ابو جہل غصے میں آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا، لے سن آج سے میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اب اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو آئے میرا مقابلہ کرے۔ کچھ لوگ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینا چاہتے تھے لیکن ابو جہل نے ان کو روک دیا، کہا کہ واقعتاً مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ بہرحال امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے محمد، اے بھتیجے، تم خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان چیزوں سے میں خوش نہیں ہوا کرتا، میں خوش تو اس وقت ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ آپ 40ویں مسلمان تھے، اسی لیے آپ کو متمم الاربعین یعنی 40ویں کی تکمیل کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں، مسلمانوں کی قربانیوں کے بارے میں انشاءاللہ مزید بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ
الإسلام